حقیقت یہ ہے کہ جس عظیم کتاب کی تکمیل کی تقریب میں ہم شریک ہوئے ہیں وہ در حقیقت حدیثوں کا قلب ہے۔ اگر قرآن مجید کا قلب یاسین ہے تو اس میں غور کریں۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، اس کے لیے بطور دلیل ذکر کیا گیا مقدم طریقے پر والقرآن الحکیم۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ صحیح بخاری کا آغاز ہو رہا ہے بدء الوحی سے۔ میں نے ابھی جو کہا کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب پر یہ وارد کیا کہ جس طریقے سے قرآن مجید اس کا قلب یاسین، اور یاسین کا آغاز دیکھیں انک لمن المرسلین، تو اس بات رسالت اور اس کے لیے دلیل مقدم کے طور پر لایا گیا تھا قرآن حکیم کا ذکر۔ اختتام جو ہو رہا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہی سے بحث آخر میں ہو رہی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہے۔ تو آخر میں لائے ہیں کتاب التوحید کو، اور پھر غور کریں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو۔ اس اعتبار سے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کو آخر میں لائے ہیں کہ جب لوٹنا ہے تو اس موقع پر پتہ چلے گا کہ کون خائب و خاسر اور ناکام و نامراد اور کون بامراد اور کامیاب۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو یہ بھی تمہید تھی، مجھے سبق دینا مقصود نہیں ہے، یہ تمہید تھی۔ میں نے کہا قرآن مجید کا قلب یاسین اور حدیثوں کا قلب ان کے انتقاء کے اعتبار سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقاء کے اعتبار سے صحیح بخاری یہ حدیثوں کا قلب ہوا۔ اور ہم طالب علموں کا، اور میں ذرا ایک قدم آگے بڑھاؤں اور یہ کہوں کہ علماء کا قلب، اگر حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دھورات دامت برکاتہم العالیہ ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو قلب تھا حدیثوں کا، وہ قلب العلماء، ان کی زبان سے اگر آخری سبق سننے کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہو تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے۔ خیر، حضرت والا کا امر اور ارشاد جو میرے لیے حکم ہی کی کیٹیگری میں ہے اور اس حیثیت میں ہے، اس اعتبار سے میں نے کہا کہ حضرت والا ان کا ارشاد جو میرے لیے امر کے درجے میں، حکم کے درجے میں، اور میں اس اعتبار سے یہاں آپ لوگوں کی سماع خراشی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے اس پر اگر کلام کیا جائے کہ حضرت والا کا امر ہوا اور حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے امر کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا، تو ایک بات یافز ہوتی ہے احادیث پاک سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امر تھا، حکم تھا، لیکن اس حکم کو نہیں مانا، یعنی ان کے سامنے کوئی دوسرا پہلو ہوگا، امحو، مٹا دو، انہوں نے نام کو مٹایا نہیں تھا۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اجتہاد کرتے تھے۔ اگر اجتہاد کرتے تھے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی رائے پیش کریں گے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تو ان کا رائے پیش کرنا کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے، اور جب گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے
تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق اگر قرآن کریم نازل ہو رہا ہو تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی انسلٹ نہیں ہے. اس لیے موافقات عمری پر جو اشکال کرنے والوں نے اشکال کیا اور اعتراض کیا تو اس اعتراض کی بےخکنی ہو جاتی ہے. وشاورہم فی الامر، اللہ عز و جل آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دے رہے ہیں مشورے کا، اور مشورے کا حاصل کیا ہوگا؟ ہر ایک اپنی رائے پیش کرے گا. اس اعتبار سے صحابہ کرام کی رائے کا لینا یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے ادبی نہیں ہے. تو موافقات عمری پر اشکال کیوں ہے؟ وہ اصل میں گجراتی میں کچھ کہا جاتا ہے دکھے کا نہ دھامے کا، یعنی درد ہو رہا ہے کسی اور جگہ اور جو علاج ہو رہا ہے یا جہاں داغ لگایا جا رہا ہے وہ اور جگہ. بات اصل میں یہ ہے اور یہ تفصیلی مضمون ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا کے امر کی بنیاد پر میں یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ اس موقع پر الامر فوق الادب کو میں نے سامنے رکھا ہے. اب میرے سامنے ایک تو یہ ہمارے فضلاء ہیں